ایک بات پوچھوں پیارے بہن بھائیو، یہ جو آپ اپنے دل میں کھچڑی پکاتے رہتے ہو، آپ اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہو دل ہی دل میں کہ یا اللہ تو میری نیت جانتا ہے کہ زندگی میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں صرف اور صرف عبادت کروں گا، میں مکمل اسلام کی طرف آ جاؤں گا، میں ہر وقت نماز پڑھوں گا، ابھی زندگی میں تھوڑے سے مسائل چل رہے ہیں، ابھی تھوڑا سا بیزی ہوں، لیکن ایک وقت آئے گا جب میں کامیاب بھی ہو جاؤں گا، جب میری مسئلے ختم ہو جائیں گے، یا اللہ میں مکمل تمہاری طرف ہو جاؤں گا۔ دن بھر گناہ کر کے رات کو استغفار کیے بغیر، معافی مانگے بغیر، تسلی سے ڈٹ کر اپنے گناہ پر تم سو جاتے ہو۔ یہ کون ہے جو تمہیں یہ تسلی دیتا ہے کہ تم نے صبح کا سورج دیکھنا ہے؟ اس غلط فہمی میں میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، تمہیں کون ڈالتا ہے کہ تم کل کا دن جو آنے والا، جس کا ارادہ کر کے تم بیٹھے ہوئے ہو، وہ تم دیکھ پاؤ گے؟ کس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا؟ یہ ساری جھوٹی من گھڑت اپنے دل کے اندر جو خواہشات تم نے رکھی ہوئی ہیں، یہ جو تم بار بار خود کو اپنے دل کو جھوٹا دلاسا دے کر کہتے ہو کہ میں نے کل کو اسلام کی طرف ایک دن آنا ہے، میں اپنی زندگی میں توبہ کروں گا، تمہیں کس نے جھوٹ میں اندھیرے میں ڈال دیا کہ کل کو تمہاری زندگی اتنی لمبی ہو سکتی ہے کہ تمہیں توبہ کا موقع ملے؟ کون بتاتا یہ جھوٹ تمہیں؟ تمہارے ذہن میں کون ڈالتے باتیں؟ یہ سارے جو تم اپنے خیالات رکھتے ہو، جو کچھ تم اپنے دماغ میں سوچتے ہو کہ میں اپنی زندگی چینج کروں گا، یہ دل کو سمجھانا، اپنے ضمیر کو سمجھانا، شیطان کی باتوں میں آ کر تمہیں لگتا ہے کہ معاذ اللہ تم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ تم صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ جو کچھ تم سوچتے ہو، تمہاری ان ساری باتوں کا جواب اللہ نے ایک چیز میں دے دیا کہ تمہاری موت کا وقت اللہ نے تمہارے کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا انسان، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کی موت کا وقت پہلے سے پتہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک چیز دنیا میں بھیج کے کہ موت کا وقت اس نے اس دنیا میں اس کو ایک قسم کا اس طرح سمجھ لو کہ ناممکن کے برابر کر دیا کہ ڈاکٹر یہ بتا سکتے کہ اس کی زندگی جو ہے 3 سال ہے، 4 سال ہے، یا 3 دن ہے، 4 دن ہے، ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتا سکتا کہ فلاں ٹائم پہ اس کی سانس نکل کے رہے گی۔ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ٹائم کم بتاتا ہے، زیادہ ٹائم زندگی جی لیتے ہیں، زیادہ بتاتے تو کم ٹائم جی لیتے ہیں، لیکن ہوتا وہی جو رب چاہتے۔ تو اللہ نے اس ایک چیز کو راز رکھ کے تمہارے سارے سوالوں کا جواب دے دیا کہ جو میں چاہوں گا سب کچھ ویسا ہوگا۔ آپ جس غفلت میں، جس جھوٹی تسلی میں، جس اپنے دل کے جھوٹے دھوکے میں بھاگ رہے ہو نا، کوئی پتہ نہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ کو اچانک اللہ نہ کرے دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے کرنٹ لگ جاتا ہے، اللہ نہ کرے رات کو آپ سوئے ہوئے ہو، کلاؤڈ برسٹ ہو جائے، پورے شہر میں سیلاب آ جائے، اللہ نہ کرے آپ کی اس میں موت ہو جاتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے آپ کے دماغ پہ اتنا پریشر کسی بات کا پڑتا ہے کہ آپ کی دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے۔ پتہ چلے جی کہ کوئی ایک میڈیسن آپ نے ویسے کھا لی بغیر بھوک کے، یا کسی بھی چیز کے، اس سے پہلے آپ نے بھوک نہیں لگی ہوئی تھی، آپ کا معدہ خالی تھا، آپ نے کھا لی، وہ سائیڈ افیکٹ کر گیا، آپ کی موت ہو گئی۔ بیٹھے بیٹھے کوئی ریزن ہی نہیں تھا، تمہاری سانس اچانک سے اٹکنے لگی، پتہ چلا جی سانس کی نالی میں کوئی پرابلم ہے، تمہاری سانس نکل گئی۔ کہاں گیا وہ جھوٹا دلاسا جو تمہارے دل کو دیا جاتا تھا کہ تم نے کل معافی مانگ کے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تم نے نمازیں شروع کرنی ہے، تم نے یہ رستے چھوڑنے ہیں، تم نے یہ گناہ چھوڑنے جو تم چھپ چھپ کے کرتے ہو، اور پھر چھپ چھپ کے دل میں ارادے کرتے ہو کہ یا اللہ میں چھوڑوں گا، اس کو ضرور چھوڑوں گا ایک دن، اور اسی غفلت میں تم نے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ اب جب موت کا وقت آ گیا، تمہاری سانس خلق میں اٹک گئی ہے، اب تم سب کچھ ایک طرف، اللہ تمہیں ابھی بھی معاف کر سکتا ہے اگر تمہارے منہ سے لفظ ادا ہو جائیں کہ یا اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ وہ موت کی تکلیف اس قدر ہوتی ہے کہ یہ منہ سے نا استغفر اللہ نکلنا بھی اس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے، اس قدر بندہ نزع کی حالت میں تکلیف میں ہوتا ہے نا کہ سمجھ لو کہ تمہارے اس گلے میں آر پار چھریاں کر دیں، آر پار چھریاں ڈال دی جائیں، ان میں کیل ٹھوک دی جائے۔ اس تکلیف کو تم ذرا سوچو کہ جب تمہاری خلق سے سانس کھینچی جانے لگے، تو کیا اس حالت میں تمہیں استغفار اور توبہ یاد رہے گی؟ کس چیز کے دھوکے میں آئے ہو؟ کس چیز کے پیچھے وقت ضائع کر رہے ہو؟ پچھتاؤ گے یہ جو تمہارا وقت گزر رہے اس ایک ایک لمحے کے لیے، ایک ایک سیکنڈ کے لیے، جس رفتار سے، جس بجلی کی رفتار سے یہ وقت بھاگ رہے، خدا کی قسم تم پچھتاؤ گے۔ یہ نہ ہو کہ تمہاری 50 سالہ زندگی میں 40 سالہ تم گناہ میں گزار لو، اور 10 سال جو لاسٹ کے بچے، اگر تمہاری زندگی لمبی بھی ہو، اس میں تم عبادتیں کرنے لگو تو تمہارے سجدے آدھے، تمہارے رکوع آدھے، اور تمہارا کھڑا ہونا آدھا۔
تمہارے جسم میں جب دم نہ رہے، جب تم مسجد نہ جا سکو، جب بار بار تم اپنا پیشاب نہ روک سکو، اس حالت میں، اس بڑھاپے میں تم جا کر اگر سجدے کرنے لگو، معافی تو مل جائے گی لیکن شاید تمہاری عبادتوں کو اور تمہارے درجے ثواب کا اس کا وہ مقام نہیں رہے گا۔ تم ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ تمہاری جوانی کی اور دوسری طرف ایک بندہ بڑھاپے میں نماز شروع کرتا ہے، اللہ نے ان دونوں کو برابر رکھے گا۔ اپنا وقت مت ضائع کریں۔ یہ جو سوشل میڈیا کے سٹیٹس پر بڑے بڑے خواب لوگ لگا کر تمہیں دکھاتے ہیں نا، یہ تو خود جہنم میں جائیں گے نا، تمہیں بھی ساتھ لے جائیں گے۔ ان کے پیچھے مت بھاگو، مت بھاگو۔ پیارے بہن بھائیو، اپنی زندگی کے بارے میں سوچا کرو۔ جب بھی زندگی میں کبھی بھی ایک دن اپنا مقرر کر کے رکھ دو کہ میں نے ڈیلی اس دن بیٹھ کر نا اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میری زندگی کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، میں نے کون سے گناہ کیے، میں نے اس کا کتنی سزا بھگتنی، یہ سارا کچھ بیٹھ کر نا ایک ٹائم میں سوچا کرو۔ سوچا کرو اپنے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں اور اس کے نتیجے کے بارے میں۔ اگر روح پہ تمہاری بے سکونی چھا جائے، بے سکونی چھانے کے بعد تمہارے دل کو تکلیف ہونے لگے اور تمہارا ضمیر بار بار ملامت کرنے لگے، تو چپ کر کے اٹھ کے وضو کر کے اللہ سے توبہ کر لیا کرو، استغفار کیا کرو۔ ہر لمحہ ابھی تم سے گناہ ہوا، اسی ٹائم جا کر توبہ کر لیا کرو۔ فرشتے یک دم تمہارے گناہوں کو نہیں لکھتے، تمہیں وقفہ دیا جاتا ہے۔ سمجھ لو کہ دوپہر سے عصر کی نماز کے دوران، اگر اس دوران تم نے توبہ کر لی تو تمہارا وہ گناہ لکھا ہی نہیں جاتا۔ اگر تم نے مثال کے طور پہ گناہ کیا اور عصر کا ٹائم گزر گیا، یعنی کہ اتنا دورانیہ گزر گیا، تو تمہارا گناہ لکھ دیا جاتا ہے اور یہ تمہارے اعمال نامہ میں جمع ہوتا رہتا ہے، ایک بڑا پہاڑ جو قیامت کے دن تمہاری پیٹھ پہ ڈال دیا جائے گا اور تم اٹھ نہیں سکو گے اور اسی کے ساتھ جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے، اور یہ تمہاری پیٹھ پہ بندہ رہے گا جب تک تم جلتے رہو گے، ہر سزا کے ساتھ ایک ایک بوجھ کم ہوتا جائے گا، اور سمجھ لو تمہارے پیٹھ پہ 50 گناہ رکھ دیے گئے، ایک گناہ کی سزا 50,000 سال ہے، یعنی کہ سمجھ لو 50 نہ کرو 10,000 سال، وہ بھی ہٹاؤ 1,000 سال، بہت بہت کم دہرائیں گے۔ وہاں کا جو ایک دن ہے نا، دنیا کے 1,000 سال کے برابر ہے۔ تو سوچو کہ یہ جو 50 تمہارے پیٹھ پہ، اس کے لیے تمہیں کتنا عرصہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ کین یو امیجن؟ اسٹیمیٹ لگا لو اٹھا کے کیلکولیٹر، تو شاید صدیاں بیت جائیں گی تمہیں۔ اتنی تو دنیا بنی ہوئی ٹائم نہیں ہوگا جتنی تم جہنم میں گزار لو گے اس اتنے مختصر سے وقت کے لیے نا، اور پرماننٹ والی آخرت نہ تباہ کر دینا اپنی۔ خسارے میں نہ پڑ جانا، دھوکے میں نہ رہنا، اپنے دل کی باتوں میں، اپنی جھوٹی تسلیوں میں، شیطان کے جھوٹے دل کو تسلی دینے والے وسوسوں میں اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش میں، معاذ اللہ خود کو نہ دھوکے میں رکھ لینا۔